اللہ پیدا ہونے سے پاک آئے۔ ہمارے محبوب وہ ہیں جو پیدا ہوئے ہیں، جن کی پیدائش کا ایک وقت ہے، جن کے والدین بھی ہیں۔ اس سے شرک کی جڑ کٹتی ہے یا شرک ثابت ہوتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے حوالے سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کسی اور موقع پر سناؤں گا۔ آج صرف میلاد کے متعلق چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں اپنا عظمت والا رسول بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، لیکن کسی نعمت کو لقد منا کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا، تو اس نعمت پر لقد منا کا لفظ استعمال کیا۔ احسان جتلایا، احسان جتلانے کے 3 مقصد ہوتے ہیں۔ ویسے ہمیں احسان جتلانے سے منع کیا گیا اس لیے کہ ہم کسی نعمت کو تخلیق نہیں کر سکتے۔ ہر نعمت کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہ احسان جتلانا چاہے تو جتلا سکتا ہے۔ ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ ہم کسی کو اگر کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ چیز ہم نے پیدا نہیں کی ہوتی، وہ فقط ہمارے قبضے میں آئی ہوتی ہے، ہم دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ نعمت وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں احسان جتلانے سے منع کیا گیا۔ رب تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، تو وہ نعمت پر احسان جتلا سکتا ہے۔ تمام نعمتیں اسی نے عطا فرمائیں، اس کی تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اس نعمت پر اس نے بڑی خاص نوعیت کے ساتھ احسان جتلایا۔ تو احسان جتلانے کے دنیاوی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے احسان جتلانے کا، بھئی میں نے آپ پر احسان کیا، آپ میرا احسان یاد رکھیں۔ دوسرا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں نے جو احسان کیا ہے آپ پر، احسان جتلانے کا مقصد، جو میں نے احسان کیا ہے آپ پر، فلاں چیز آپ کو دی تھی، احسان جتلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا شکریہ ادا کریں۔ بندوں کے سامنے بتایا جاتا ہے کہ میں نے ان پر احسان کیا، کہ تاکہ یہ میرا شکریہ ادا کریں، میرے احسان کو یاد رکھے، اور دوسرا اس لیے کہ میرا شکریہ ادا کرے۔ پھر تیسرا اس لیے احسان جتلایا جاتا ہے تاکہ جو چیز میں نے اس کو دیا ہے کم از کم اس کی اہمیت کا خیال رکھے، اس کو اہمیت دے، اس نعمت کی عزت کرے، قدر کرے، تعظیم کرے۔ یہ 3 مقصد ہوتے ہیں احسان جتلانے کے۔ رب العالمین نے جو احسان جتلایا تو ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ جو میں نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے، ایک تو اس نعمت کو یاد رکھا جائے، ایک اس پر میرا شکر ادا کیا جائے، دوسرا اس کو بلایا نہ جائے، اس کی تعظیم و توقیر کی جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، اس کی نعمت کو یاد رکھتے ہوئے اس نعمت عظمیٰ کا ذکر جمیل کر رہے ہیں، اور یہ ذکر جمیل، یہ محافل میلاد تعظیم و توقیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے ہوتی ہیں، آپ کی توقیر کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ شکر ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ انسان نفل پڑھ کے شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہمیں تو نے اس محبوب کا امتی بنایا جس کے امتی بننے کے لیے انبیاء کرام دعائیں کرتے گئے، اس محبوب کا تو نے ہمیں بن مانگے امتی بنا دیا، تیرا شکر ہے مولا۔ دوسرا طریقہ ہے روزے رکھ کے شکر ادا کرے، جیسے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا دن کا روزہ رکھا، صحابہ کرام نے پیر کے دن کا روزہ رکھا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ولدت فیہ، اس دن میری ولادت ہوئی تھی، میں پیر کا روزہ رکھ کے اپنی رب تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو صحابہ کرام محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اور آپ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے آپ کی ولادت کی خوشی میں بطور شکرانہ پیر کا روزہ رکھتے تھے، اور آج تک رکھتے چلے آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام۔ پھر صدقہ خیرات کر کے، یہ بھی شکرانے کا طریقہ ہے۔ اور پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جھنڈا اٹھا کر پورے معاشرے میں چلنا، روڈ پر چلنا، سڑک پر چلنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام بلند رہے، آپ کی عزت سلامت رہے، ہم آپ کی عزت کے لیے نکلے ہوئے ہیں بطور شکرانہ، اور ہم آپ کے غلام ہیں۔ اظہار غلامی کر رہا ہوتا ہے بندہ، اور شکرانہ کر کے جلوس کی صورت میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی،
जुलूस कोई बुरी चीज़ नहीं है। मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। जुलूस निकाल कर हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का झंडा उठाते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं। आपके इल्म में हो कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक में तशरीफ़ ले गए तो मदीना पाक के करीब थे हज़रत बुरैदा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पता नहीं किस इरादे से आए थे, लेकिन जब महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक को देखा, आपकी जुल्फ़ों को देखा, आपकी जुल्फ़ों के असीर हो गए, तलवार फेंक दी, हजूर के कदमों में झुक कर कलमा इस्लाम कबूल किया। फिर इन्होंने अपने सर की पगड़ी उतारी और झंडा बनाया। पहला झंडा इस्लाम का हिजरत के मौके पर जिसने बनाया वो हज़रत बुरैदा असलमी है और उन्होंने अपनी पगड़ी का झंडा बनाया था। फिर इस सूरत में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुबा के महल्ले से मदीने पाक की तरफ का सफ़र किया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त आप रवाना हुए, सुबह का वक्त था, तो लोग मुख्तलिफ कबीलों के आ गए, मुख्तलिफ इलाकों के लोग आ गए। सब ने आकर अर्ज़ की, जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह से गुजरते उसके करीब वाले लोग आ जाते उस रास्ते से, आपकी बारगाह में अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए सेज बनाई हुई है, आप हमारे घर जलवागरी फरमाएं, आप हमारे पास तशरीफ़ ले आएँ, हम आपकी हिफाजत करेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, नाकती मामूरतुन बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मेरी ऊँटनी जा रही है, रब के हुक्म पर मामूर है, जहाँ ये टिकेगी हम वहाँ बैठेंगे, हम किसी का दिल क्यों दुखाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन लोगों को तसल्लियाँ दे दे, फरमाते अब तुम रो ना। हजूर जो आगे गुजरते, जिनके इलाके को छोड़ कर जाते, उनकी आंखों में से आंसू आते, तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ तसल्लियाँ देते, फरमाते गम न करो, रोवो नहीं, अपने आंसू साफ करो, हम इधर रहेंगे, सबके घर में जाएंगे, जहाँ हजूर की ऊँटनी बैठेगी आज डेरा वहीं पर लगाएंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन इस वक्त क्या हुआ कि हदीस पाक है मुस्लिम शरीफ की पहली जल्द के आखिरी वर्के पर, आखिरी वर्के की पहली साइड पर हदीस पाक है, तफर्रकल गिलमान वल खिदम, फिसेका के गुलाम लड़के और खादिमीन ये कुबा की मोहल्ले में गलियों में फैल गए और ये क्या करते थे, जुनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, ये नारे लगा रहे थे, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, ये नारे लगा रहे थे। और जो बच्चियाँ थीं और औरतें ये छतों पर चढ़ गईं और इन्होंने भी वहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात पाक पर सेरे पड़े, आपके कसीदे पढ़े, आपकी नातें पढ़ी। तलाल बद्र अलैना मिन सनियतिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। तो हम जो 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकालते हैं, असल में उन सहाबा इकराम की सुन्नत को अदा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फरमाए सुन्नत, नारे तकबीर। फिर लोग ये कहते हैं कि तुम लोग जुलूस निकालते हो, ना सहाबा ने निकाला ना किसी और ने निकाला, तुम कैसे निकालते हो? हम उनसे सवाल करते हैं, हम तो अपने नबी के नाम पर जुलूस निकालते हैं, इजहार खुशी के लिए हजूर के झंडे को बुलंद करते हैं। जुलूस तुम भी निकालते हो, झंडे तुम भी उठाते हो, लेकिन तुम किसी और के जुलूस निकालते हो, किसी औरों के झंडे उठाते हो। तुम्हें औरों के झंडे, सियासतदानों के झंडे मुबारक, हमें अपने नबी के नाम का झंडा मुबारक। तुम्हें वो जुलूस मुबारक, सियासतदानों के जुलूस मुबारक, उनके लिए रास्ते तुम भी बंद करते हो, तुम्हें वो मुबारक, हमें अपने नबी के जुलूस मुबारक। अल्लाह अकबर। ये सारा मिल्क व मुल्क हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ये सारी मिल्कियत मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला हमें समझ नसीब फरमाए। आला हज़रत सैयदी इमाम अहमद रज़ा खां अलैहि रहमा, आपकी बारगाह में लोगों ने सवाल किया, अमृतसर के अहले हदीसों ने, उन्होंने सवाल किया कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत दिखाइए। एज पेज से काम ना लो, ये लफ्ज़ लिखे उन्होंने, एज पेज से काम ना लो, कुरान से साबित करो या हदीस से साबित करो। अगर कुरान और हदीस में नहीं है तो फिर कुरान और हदीस में अगर नहीं है तो फिर मिलाद से बाज आ जाओ, मिलाद ना मनाओ।
اور 10 روپے انہوں نے کہا انعام دیں گے اگر قرآن و حدیث سے دکھا دو تو ان کے کسی بڑے نے انہیں کہا 10 روپے کم ہیں، 100 روپیہ انعام رکھو۔ پھر انہوں نے 100 روپیہ انعام رکھا۔ یہ فتاوی رضویہ کے 29ویں جلد میں یہ سوال موجود ہے۔ انہوں نے 100 روپیہ انعام رکھا کہ میلاد کا ثبوت دو، نہیں دے سکتے تم تو میلاد منانے سے باز آ جاؤ، یہ انہوں نے کہا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جب یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ کیا حضور اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ نہیں آئے؟ قرآن سے ثابت کرو حضور نعمت نہیں آئے، پھر ہم میلاد نہیں منائیں گے۔ انہوں نے کہا جو ہے 40 روپیہ انعام دیں گے، مجموعی طور پر 200 ہم تمہیں انعام دیں گے۔ ایک اس آیت کا جواب پیش کرو، کیا حضور اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ جب حضور اللہ کی نعمت ہے اور نعمت عظمیٰ ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کے خوب چرچے کرو۔ اللہ اکبر۔ دوسرا فرمایا رب تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے، اس کی رحمت ہو جائے تو تم اس کے سبب خوشیاں مناؤ۔ امر حکم دیا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے؟ کیا حضور اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ وہ تو خود فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضور رحمت ہے کل جہانوں کے لیے۔ تم یہ قرآن سے ثابت کر دو حضور اللہ کا فضل نہیں آئے، حضور اللہ کی رحمت نہیں آئے، میلاد چھوڑ دیں گے۔ جب حضور اللہ کی رحمت آئے، اللہ کا فضل آئے، پھر تم بھی خوشیاں مناؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا 40 روپے اس پر انعام دیں گے۔ آگے فرمایا مجموعی طور پر 200 انعام دیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، آگے فرمایا رب تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یہ قرآن پاک کی آیات ہیں۔ اللہ کے ایام کو یاد کرو، اللہ کے دنوں کو یاد کرو، خاص دنوں کو۔ ویسے تو سارے دن اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اس میں تلقین کی گئی ہے کہ خاص دنوں کو یاد کرو۔ تو انہوں نے کہا تم یہ ہمیں بتاؤ جو اللہ تعالیٰ کے خاص دن آئے، مثال لیلۃ القدر ہے، لیلۃ البرات آئے، لیلۃ المعراج آئے، کیا ان خاص دنوں میں حضور کی ولادت کا دن نہیں ہے؟ یہ قرآن سے ثابت کر دو، تم قرآن سے ہمیں دکھا دو۔ اللہ اکبر۔ تو 120 سال گزر گئے یا 110 سال گزر گئے، آج تک یہ لوگ جواب نہیں دے سکے ان باتوں کا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے قرآن پاک میں جو چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں، جو چیزیں حرام ہیں وہ تو اس نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ تم دکھا دو قرآن سے کس جگہ اس کو حرام لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو، اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرو۔ کیا ہمارا میلاد حضور کی عزت کے لیے نہیں ہے؟ ہمارا جلوس حضور کی عزت کے لیے نہیں ہے؟ ہمارا میلاد حضور کی عزت کے لیے ہے، حضور کی تعظیم و توقیر کے لیے ہے۔ ہمارا جلوس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی بیان کرنے کے لیے ہے، آپ کی تعظیم و توقیر کے لیے ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو میلاد مناتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت پر شکرانے کا حکم دیا ہے اور اپنی نعمتوں کے چرچے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم تو رب تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کرتے ہیں، محافل میلاد مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، عموماً یہ لوگ میلاد پر بھی اعتراض کرتے ہیں، بھائی میلاد مناتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے پاک ہے۔ میلاد کا معنی ہوتا ہے ولادت کا دن، ولادت کا وقت، ولادت کی جگہ، میلاد کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ تو جو پیدا ہو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ جو میلاد منا کر شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے، اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے۔ ہمارے محبوب وہ ہیں جو پیدا ہوئے ہیں، جن کی پیدائش کا ایک وقت ہے، جن کے والدین بھی ہیں، اس سے شرک کی جڑ کٹتی ہے، یہ شرک ثابت ہوتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔